انسان کو اگر اپنے دشمن کے وار کا پتہ چل جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کہتے صبح گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ جیسی نماز ختم کی میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساما بھائی، ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ شیطان کا تو کام ہے وسوسے ڈالنا، اور جب شیطان وسوسے ڈالے تو اس کو آپ اپنی اسٹرینتھ کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ویورز کو کچھ بتائیے۔ اچھا دیکھیے، شیطان کا کام ہے وسوسہ۔ دیکھیے انسان کو اگر اپنے دشمن کے وار کا پتہ چل جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بالکل، مجھے پتہ چل جائے کہ میرا دشمن کیا سوچ رہا ہے، میرا دشمن کیا کر رہا ہے۔ اللہ کا دیکھیں انسان پر کتنا بڑا رحم ہے کہ شیطان کی ساری چالوں سے اس کو آگاہ کیے ہوئے ہیں۔ جی، یعنی میرے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے کہ شیطان کس ٹائم کیا کر رہا ہے۔ اچھا لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم عمل نہ کر کے شیطان پر ڈال دیتے ہیں، اپنے حصے کا کوئی کام نہیں کرتے۔ کیا مجھے شیطان نے فار ایگزامپل میری اور میرے بھائی کے درمیان کہا تو یار شیطان نے ہمارے درمیان لڑائی کرا دی، کیا میں نے اس شیطان کو مایوس کیا دوبارہ دوستی کر کے؟ شیطان نے میری نماز قضا کرا دی، کیا میں نے قضا پڑھ کے شیطان کو جواب دیا؟ کیا میں نے اس کی کمپنسیشن میں کوئی 7 نفل ملا کے پڑھ لیے؟ کیا میں نے شیطان کو کسی طرح سے ہٹ کیا ہے بیک؟ دشمن کو تو رسپونڈ کرنا ہے نا آپ نے، ہم نے بس آسان بنا لیا جی بس اور شیطان کو معاذ اللہ بات شاید غلط بھی، لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شیطان کو بہت طاقتور ہم بتا، وہ بہت ڈرپوک سی شاید، بہت ڈرپوک ہے۔ صرف آپ کی نماز میں اللہ اکبر کہنے سے نا اس کو تھرتھری سی لگ جاتی ہے بیچارے کو۔ اس شیطان کی جسے کہتے ہیں نا اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے خشوع و خضوع کے ذریعے عمل چھوٹ جانا ممکن ہے، لیکن عمل کا جسے کہتے نہ ہونا یہ آپ پر ہے۔ دیری آ گئی، لیٹ ہو گیا، وقت پہ نہیں کر پائے، ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی لیکن وہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اب دیکھیں اگر میری فجر کی نماز رہ گئی ہے تو میرے پاس 11:30 بجے تک وقت تو ہے، میں قضا کیوں نہ پڑھوں اللہ کے سامنے؟ میں پھر کیوں اللہ سے معافی نہ مانگوں؟ میں کیوں اللہ کو نہ بتاؤں؟ دیکھیں حاضری ہونی چاہیے۔ اس میں ایک واقعہ مجھے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہوا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا آپ سے۔ وہ بتاتے کہ بغداد میں جب نا جوانی میں وہ ریڑا کھینچا کرتے تھے سبق کے بعد، تو کہتے میں ریڑا چلا رہا تھا تو میں نے دیکھا آگے نا وہ ڈاکو ایک بندے کو لوٹ رہا ہے، تو میں نا وہاں سے رستہ تبدیل کر لیا۔ کہتے صبح گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ احساس ہوا، میں اس کے قریب بیٹھ گیا کہ اس سے نا نماز ختم کرے گا دعا کراؤ۔ کہتا ہے جب جائے قریب دیکھا تو وہی چور تھا۔ جیسی نماز ختم کی میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دھوکہ دیتے ہو اللہ کو، رات میں تم چوریاں کرتے ہو، صبح آ کے نے کہا میں اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ اپنے پہ کھلا چھوڑتا ہوں۔ کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہتے جب میں امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس مکہ مکرمہ میں جسے کہتے بمشرف تدریس ہو رہا تھا تو میں نے ایک دن عمرے کی نیت کی۔ میں عمرے کے لیے جب کیا اور میں نے دیکھا کعبہ کا ایک بندے نے غلاف پکڑا ہوا ہے، سارے طواف والے آمین کہہ رہے ہیں، وہ دعا مانگ رہا ہے، میں نے دیکھا وہی ڈاکو ہے۔ کہتے مجھے وہاں سمجھ آ گئی کہ اللہ کی رحمت کے گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے۔ گناہ انسان سے سرزد ہونا کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ابھی کے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ انسان ضعیف ہے، لیکن اس کا اس ضعف کا اعتبار کر کے اللہ کے سامنے جھکنا۔ ہمارے ایک باقاعدہ دوست تھا، میں ابھی بتاؤں بڑے منصب پہ آج اللہ نے اس کو، اللہ اس سے دین کا بہت کام لے رہے ہیں۔ وہ شرابی تھا، لیکن اچھا وہ سنا اس کی وائف بتاتی کہ وہ نماز نہیں چھوڑتا تھا، جیسی نشہ اترتا تھا فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور میں نے خود جان سے بھائی اس بندے کو خود اس کے آخری وقت میں اس کے ساتھ تھا، جب میں اس کے کلمے کا شاہد ہوں، گواہ ہوں
کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی اور آج بھی اس کا جو دین کا اس کا پھیلایا ہوا کام ہے اس کی اولاد کر رہی ہے، آج بھی اس کا کام چل رہا ہے۔ تو جسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے نفع اٹھانا، اس سے پہلے کہ وہ اعلان کرے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس کا قہر غالب آئے، اس سے پہلے اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا لیں۔